کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب عظیم کے فضل عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا. تو یہ بے شک رب کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں. اور بعض اوقات شیطان یہ بعض نادانوں کو کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے کا مشورہ دیتا ہے، تو یوں بعض اوقات لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کرامت کہتے کس کو ہیں؟ سنیے، کرامت کہتے ہیں اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 58 پر صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی سے قبل از نبوت اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں. عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں. نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ذکر مولا علی مشکل کشا ہو رہا ہے. سنیے، ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی طغیانی آ گئی، یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں ڈوب گئیں. لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک اور امامہ مقدسہ چادر مبارک کو زیبتاً فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے. فرات نہر کے کنارے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنا عصا نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، مزید 1 گز کم ہوا. جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا. لوگوں نے التجا کی کہ یا امیر المومنین بس اتنا کافی ہے. اسی طرح مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا. پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا، اور وہاں ایک گرجا گھر تھا. اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی ہے. کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی. تو یہ سن کر سبحان اللہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے خچر پر سوار ہوئے. ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس یہاں کھودو. کھدائی شروع ہوئی. ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں. یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری سے اترے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور نے لگایا تو پتھر نکل پڑا، اور اس کے نیچے ایک نہایت صاف و شفاف اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا. تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا. لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزیں بھی بھر لیے. پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا. گرجا گھر کا عیسائی راہب، عیسائی تھا وہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر عرض گزار ہوا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں. پوچھا کیا آپ فرشتے؟ فرمایا نہیں. پھر اس نے کہا آپ کون ہیں؟
فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی کا انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ چشمہ آپ نے ظاہر کر دیا، میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو راہب کا بیان سن کر شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو پڑے، اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ارشاد فرمایا الحمدللہ عز وجل، ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا، شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ رو رو کر دعا میں مصروف تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ یہ فالج زدہ تھی، لہذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس سے واقعہ دریافت کیا۔ اس نے عرض کی یا امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں بے باک تھا۔ میرے والد محترم یہ ایک نیک صالح مسلمان تھے، مجھے بار بار ٹوکتے، گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنے والد پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے، حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج ہو گیا، میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری، باپ جس طرح شفقت کرتا ہے، مجھ پر رحم کھایا، مجھے معاف کر دیا۔ پھر فرمایا بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی اب تیرے لیے صحت مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ آ رہے تھے۔ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی۔ میرے والد ماجد اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین
حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر بڑا رحم آیا. فرمایا اے شخص اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو تم اطمینان رکھو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی. پھر فرمایا قم یعنی کھڑا ہو. یہ سنتے ہی بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگ گیا. کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے. فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا. اللہ ہمیں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت نصیب فرمائے. تو اب سوال یہ اس عظمت و شان کے مالک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کے متعلق ہم جانتے کتنا ہے؟ آج یہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک ماہ کے اعتکاف کے تو ہزاروں اسلام بھائی ہیں الحمدللہ. مزید 10 دن کے معتکف بھی شامل ہو رہے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں اس سلسلے میں شامل ہیں. تو اب سوچیں، غور کریں، اسلام کی اس عظیم ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں جن کا نام، ان کے متعلق ہماری معلومات کتنی ہیں؟ ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں گی، دنیا کے بڑے نامور شخصیات، بڑے بڑے لیڈروں کی تاریخیں پڑھی ہوں گی، ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی معلوم ہوگی، ان کی ساری جو سیرت کے معاملات ہیں وہ سب پتہ ہوں گے، کب پیدا ہوئے، کہاں سے کہاں سفر کیا، کیا کیا کارنامے کیے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے اسلاف کا، یا خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھا نہیں ہے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں بھی ہم نے پڑھی نہیں ہوں گی، دعوت اسلامی نے شائع کی ہے. سیرت رسول عربی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے. اتھینٹک روایات اس میں موجود ہیں، لیکن ہمیں کیا اس کے بارے میں ہے؟ ابو بکر صدیق، سیرت فاروق اعظم، سیرت عثمان غنی، سیرت مولا علی مشکل کشا، سیرت امام حسن، سیرت امام حسین، سیرت صحابہ، سیرت اولیاء کا ہمارا مطالعہ ہے. تو آج انشاءاللہ کچھ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کرنے لگا ہوں. سنیے، امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں پیدا ہوئے. آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ نام کیا تھا؟ سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا. والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام علی رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، اور اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. تو خلیفہ چہارم، یہ چوتھے خلیفہ ہیں، زوج بطول سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں، اور عام الفیل